کا یہ مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، جو بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے گزر رہا ہے۔ خوش نصیب ہے ہم میں سے وہ آدمی جو اس کے لمحات کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ رمضان بہت خوش نصیب ہے کہ لوگ اسے پاتے ہیں، لیکن ہر پانے والا خوش نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی اسے گناہوں کی زندگی سے ہی گزار دیتا ہے، کوئی اطاعت میں زیادہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے انعامات اور احسانات کیے ہیں۔ ویسے ایک عام احسان ہے سارے انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ بہت ساری نعمتیں آپ کے اور میرے اوپر ہیں۔ تو اسی تعلق سے ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس میں بتایا گیا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ربی مسئلة وددت انی لم اسألہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی مسئلہ، میرے رب سے میں نے سوال کیا، کچھ میں نے مانگا، میں نے پوچھا۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْأَلَهُ، پھر میں نے دل میں سوچا کہ میں یہ کوشچن نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ جو کوشچن کیا ہوں نہیں کیا تو میرے لیے اچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قُلْتُ يَا رَبِّ، میں نے کہا اے میرے رب، كَانَتْ قَبْرِي رسول منہم من سخرت لہ الریاح، میں نے کہا کہ اے اللہ میرے سے پہلے ایسے پروفٹس تھے جس کو تو نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ ہواؤں سے کہتے تھے کہ مجھے فلاں جگہ لے چلو، تو ہوائیں ان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ کوئی سواری کی ضرورت نہیں تھی، فلائٹ، ٹرین، بس ہوا اس کو ایسے یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاتی تھی۔ ہواؤں کو اللہ نے مسخر کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میرے سے پہلے ایسے بہت سارے انبیاء اور رسول آئے ہیں یا اللہ جن کو تو نے یہ انعام دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ میرے سے پہلے ایسے رسول بھی آئے ہیں جو تیرا نام لے کر مردوں کو زندہ کر دیتے، جو لوگ مر جاتے تھے یحیی الموتى بإذن اللہ، اللہ کا نام لے کے اسے دوبارہ زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ قال، یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ مجھے کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو تو نے وہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دیا، مجھے کیا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ، ہم نے تم کو یتیم پایا تو ہم نے تمہیں سہارا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد ماں کا انتقال ہوا۔ کہا کہ تم یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے، ہم نے تم کو پناہ دی۔ اللہ نے اسباب بنائے، ابو طالب، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو پناہ دیا۔ أَلَمْ أَجِدُكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُكَ، ہم نے آپ کو سیدھے راستے سے ناواقف پایا، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، ہم نے آپ کو گائیڈ کیا، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا جو ماحول تھا، جہاں شراب پی جاتی تھی، آئیڈلز کی پوجا ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لوکیلٹی، اس ماحول سے بیزار ہو کر غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی ہفتے ہفتے وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستو اور پانی لے کر وہاں جاتی تھی، وہاں پہنچاتی تھی۔ کہاں کعبۃ اللہ، کہاں غار حرا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بیٹھے، جیسے کچھ عبادت کرتے تھے دل کو تسلی ہوتی تھی، اور اتنا اوپر چڑھ کر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستو اور پانی 2-4 دن کے لیے جو بھی راشن ہے پہنچا رہے ہیں۔ یہ محبت ہوتی ہے بیوی اور شوہر کے درمیان۔ ویسے وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، وحی نازل ہوئی، یہی بات اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ ناواقف راہ تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو رسالت اور پیغمبری دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الم اجدک عائلا فاغنیتک، ہم نے آپ کو پایا کہ آپ محتاج ہیں تو ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ آپ کو ہم نے پایا کہ آپ محتاج ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی یہ آئے ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی سو گئے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر بھی کھایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز تھے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آج ہم لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو چیز چاہے خرید نہیں سکتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، چیزیں ٹیگ کی ہوئی دیکھتے ہیں، صرف ٹیگ دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اتنا ریٹ میں نہیں لے سکتا، لیکن کوئی آدمی ہے لے سکتا ہے، اسے کچھ اس انکم کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا، الغنا غنا النفس، غنا بے نیازی اصل میں نفس کی بے نیازی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جیسے میں نے کل بتایا کہ انتقال کے وقت آپ کی زرہ تو یہودی کے پاس گروی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو بے نیاز کر دیا، جیسے قرآن یہاں حدیث میں بتایا گیا۔ یہ ساری انعامات اللہ تعالیٰ نے گنائے، اور پھر کہا الم اشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، جیسے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، اور پھر اللہ نے کہا ووضعت عنک وزرک، ہم نے آپ سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ پہلے دین جو تھے وہ دینوں میں بڑی مشکلیں تھیں، لیکن دین اسلام کو بڑا آسان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ قال، یہ ساری باتیں سن کر میرے نبی نے کہا قلت بلا یا رب، میں نے کہا اے کیوں نہیں اے رب، تو نے یہ سارے کام میرے ساتھ کیے۔ ہم پر بھی اللہ کے بہت سارے احسانات ہیں لیکن ہم جانتے نہیں، تو بندہ شکوہ شکایت زبان سے نہ کرے۔ جو انعامات آپ کے ہیں، ابھی آپ گھر جائیں گے سکون سے، آپ کا گھر، آپ کی بیوی بچے، آپ کا بیڈ روم سکون۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو گھر میسر نہیں، گھر میسر ہے تو ڈھنگ کی بیوی میسر نہیں، بیوی ہے تو بچے میسر نہیں، تو آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو اللہ نے ایک اچھا سا گھر دیا، وفا شعار اطاعت گزار بیوی دی، وفا شعار بچے دیے، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، والدین دیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔